خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کشف و کرامت کے میدان میں بھی یکتائے روزگار تھے۔ آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ ساری رات نفل نماز پڑھتے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا۔ آپ کی دعا بہت مانگا کرتے، بہت زیادہ اس دعا کا ورد ہوتا تھا، اے اللہ پاک میں تجھ سے موت کے وقت آسانی اور حساب کے وقت معافی کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے صدقے اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، شروع رات میں سجدہ کیا تو سنا گیا کہ آپ سجدے میں بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہے ہیں، یہ عرض کر رہے ہیں میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، لہٰذا اے اللہ پاک تیری طرف سے معافی بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ یہ کہتے رہے کہ یہاں تک صبح ہو۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہزاروں نوافل پڑھنے والی شخصیت ہے، دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، رات عبادت میں گزر رہی ہے، اور پھر التجائیں کیسی ہیں کہ اللہ میرے گناہ زیادہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ ان کے صدقے مجھے اور آپ کو گریہ وزاری عطا فرمائے، گناہوں پر شرمندگی عطا فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ یہ وہی ہستی ہیں جناب جن کے لیے ہم شجرے میں اشعار پڑھتے ہیں نا، کیا خوبصورت شعر ہے۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو معاذ اللہ جب قید میں رکھا گیا، اس قید کے اندر بھی آپ کے معمولات کس طرح تھے کہ آپ کے معمولات بیان کیے جاتے ہیں کہ نماز عشاء ادا فرما لینے کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا یعنی تعریف و توصیف بیان کرنے میں مصروف رہتے، پھر دعا مانگتے، رات کا کافی حصہ گزر جاتا، پھر کھڑے ہوتے، صبح تک نماز پڑھتے رہتے، نماز فجر کے بعد ذکر اللہ کرتے رہتے یہاں تک کہ پھر سورج طلوع ہو جاتا، پھر ذہبہ کبریٰ تک مراقبہ فرماتے، اس کے بعد مسواک کر کے کچھ کھانا کھاتے، پھر کچھ دیر آرام فرما کر وضو کرتے اور نفل نماز پڑھتے رہتے حتیٰ کہ نماز عصر پڑھ لیتے، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے ذکر اللہ کرتے رہتے یہاں تک کہ مغرب کی نماز ادا فرماتے، مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نوافل ادا فرماتے۔ راوی کا کہنا ہے وہ بڑے بدنصیب ہیں جو ایسے نیک شخص کو پریشان کرے، یعنی قید میں بھی عبادت کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ تکلیف ہے مگر پھر بھی اللہ کی طرف رجوع ہے۔ ہم میں سے کسی کو تکلیف آئے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تکلیف آ گئی، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو صدقے بھی دیتا ہوں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ مجھے بتائیں نا، میں اور آپ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے جوتوں سے لگی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں، ان پر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں پھر بھی عبادتیں کر رہے ہیں۔ تو آزمائشیں آتی ہیں اللہ والوں پر، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور صبر کرے تو اس پہ اجر بڑھ جاتے ہیں، مگر ہائے ہماری بے صبریاں کہ ہم جو اجر ملنا تھا وہ بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، آپ کا توکل ایسا تھا کہ آپ امام موسیٰ کاظم اللہ پر بھروسے کے بہت بلند درجے پر فائز تھے۔ ظلماً قید میں رکھے جانے کے سبب اگرچہ کسی سے رہائی کا فرمانا توکل کے خلاف نہ تھا، مگر آپ اپنے معمولات مبارکہ میں خدا پاک کے علاوہ کسی سے یہ بات ذکر کرنا پسند نہیں فرماتے، یعنی کسی کو کہتے نہیں تھے کہ میرا مسئلہ حل کر دیں یا مجھے رہائی کے لیے کوشش کریں۔ آپ نے خلیفہ وقت کے نام ایسا خط لکھا جو آپ کی جرت مندی کا کیسا ثبوت تھا۔ آپ نے لکھا، اے خلیفہ، جیسے جیسے میری آزمائش کے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے تمہارے عیش و راحت کے دن بھی کم ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم دونوں ایک ایسے دن یعنی قیامت میں ملیں گے جب برے کام کرنے والے نقصان میں رہیں۔ قید میں بھی ہیں مگر جرت کا یہ عالم ہے، استقلال کا یہ عالم ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو خلیفہ وقت کی جانب سے 3 مرتبہ پابند سلاسل کیا گیا، جی ہاں 3 مرتبہ آپ کو قید کیا گیا۔ ایک بار قید و بند کی کیفیت میں ایک رات ایسا بھی ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کاظم، تم ظلماً قید میں ہو، میں چند کلمات سکھاتا ہوں، اگر تم ان کو پڑھو تو تم آج ہی کی رات قید سے رہا ہو جاؤ گے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ، کلمات سنیے ناظرین۔ یا سامعا کل صوت سابق الفوت ویا قاسی العظام لحما ومنشرها بعد الموت اسألک باسمائک الحسنى وباسمک الاعظم الاکبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه احد من المخلوقين، یا حلیما ذا انات لا يقوى على اناته
یا ذا المعروف الذی لا ينقطع ابدا ولا يحصى عددا فرج عنی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہر آواز سننے والے، اے ہر نقص و محرومی سے پاک، اے ہڈیوں پر گوشت چڑھانے اور موت کے بعد ان ہڈیوں کو جمع کرنے والے، میں تجھ سے تیرے سب اچھے ناموں اور تیرے اس بڑے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو چھپا ہوا خزانہ ہے، جس کی مخلوق میں سے تیری عطا کے بغیر کسی کو خبر نہیں. اے حلیم والے، حلیم فرمانے والے، کہ ایسی کہ کسی اور کو طاقت نہ ہو، اے نا ختم ہونے والی بے شمار بھلائی والے، میری مصیبت دور فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اس عظیم دعا کے صدقے ہم سب کی مشکلیں بھی دور فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں بھی دور فرمائے. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تو تھے ہی، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، بلکہ جو لوگ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے یا آپ سے دعا کرواتے وہ بھی اپنی مرادیں پا لیتے. ان کی خالی جھولیاں گوہر مراد یعنی دلی مرادوں سے بھر جاتی. اسی وجہ سے عراق کے رہنے والے آپ کو باب الحوائج یعنی ضروریات پوری ہونے کا دروازہ کہا. اللہ اکبر. جی ہاں، آج بھی علماء اکرام آپ کو باب الحوائج کہتے ہیں. آج بھی ان کے مزار پر جا کر دعا کی جائے اللہ کی بارگاہ میں، یا ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، مسائل حل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام موسیٰ کاظم کے جانشین و خلیفہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد محترم کا مبارک فرمان بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا کسی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اسے عارضی خوبیاں دیتی ہے، اور جب کسی سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس سے اس کی اپنی خوبیاں لے جاتی ہے. ایک روایت کے مطابق آپ کا 55 سال کی عمر میں وصال شریف ہوا. 25 رجب المرجب 183 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قید و بند کی حالت میں مرتبہ شہادت کو پہنچے. آپ کا مزار پرانوار بغداد معلیٰ میں قاذمین شریف کے مقام پر واقع ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بعد وصال بھی آپ کے مزار پر آج بھی جا کر جب لوگ دعائیں کرتے تو قبول ہوتی ہیں. حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار شریف پر حاضر ہو کر دعا کرنا قبولیت میں مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام خلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا ہے میں حضرت امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے مزار پرانوار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. اللہ پاک میری مشکل آسان کر کے میری مراد عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. وہ کاظم تھے، غصہ پی جانے والے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی نرم کر دے، شفیق کر دے. وہ نوافل پڑھنے والے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت پابندی سے ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر نوافل کا شوق بھی عطا فرمائے. وہ خوف خدا والے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی خوف خدا نصیب فرمائے. وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی آنکھیں نصیب فرمائے جو اس کی یاد میں رونے والی. کیا بات ہے ہمارے بزرگان دین، ان کے بارے میں سنتے بھی جا رہے ہیں اور دل پر ایک کیفیت بھی طاری ہو رہی کہ کیا شان ہے اللہ والوں. اللہ ان نیکوں کے صدقے ہمیں نیک بنا دے. اور ہمیں یہ فخر بھی ہے کہ ہم ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں، قادری سلسلے سے وابستہ ہیں. اللہ پاک ان کا فیضان نصیب فرمائے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک مبارک بزرگ کی سیرت لے کر حاضر ہوں گے اور ان کی پیاری پیاری باتیں جانیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کا خاص احسان ہے یہ